بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کی خوشگواری اور انسان کو پرسکون زندگی بنانے کے طریقے بتلائے ہیں۔ ہمارے سامنے روز بروز مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دقتیں ہمارے سامنے ہیں۔ کبھی ہم بیماری کے شکار ہوتے ہیں، کبھی ہم غربت کے شکار ہوتے ہیں، یعنی طرح طرح کی الجھنیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ اب ہمیں ان تمام الجھنوں کو ایک طرف رکھ کر نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ پریشانی آئی تو میرے نبی نے کیا عمل کیا، جب میرے نبی کے سامنے یہ بیماری آئی تو اس پر میرے نبی نے کون سا علاج کرایا، میرے نبی کا طریقہ کیا رہا اس معاملے میں۔ تو ہمیں دو فائدے ہوں گے۔ فرض کیجئے اگر ہم بیمار ہو گئے تو ہمیں دوائی حکیم سے بھی لینی ہے یا ڈاکٹر سے لینی ہے، کسی نہ کسی سے دوائی تو لینی ہے، ہمیں پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے گا۔ دوائی ہم نے استعمال کی، شفا بھی مل گئی، تو ہمیں صرف ایک فائدہ ہوا۔ کیا فائدہ ہوا؟ کہ ہم بیماری سے افاقہ پا گئے، یعنی ٹھیک ہو گئے، صرف یہ فائدہ ہوا۔ لیکن اگر ہم اسی بیماری کا علاج نبی علیہ السلام کی سنت طریقے پر اختیار کرتے ہیں تو دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ہمیں نبی کا طریقہ اپنانے پر اجر و ثواب ملے گا، یہ فری میں مل گیا۔ دوائی تو ہم لیتے پہلے بھی غیر طریقے پر، نبی کا طریقہ نہ اپنا کر دوائی لیتے، ٹھیک ہو جاتے، لیکن ہم دوائی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی سنت کو ذہن میں رکھ کے جب عمل کریں گے تو ہمیں دگنا ثواب بھی ملے گا۔ بیماری سے بھی افاقہ ہوا، ادھر نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل گیا۔ اور ایسے دور میں کہ جہاں طرح طرح کی بیماریوں کے علاج کے لیے ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں اور دوسرے طریقوں سے لوگ علاج کر رہے ہوں، ایسے دور میں، ایسے نازک دور میں، ایسی جگہ جہاں کسی کے یاد نہ ہو کہ یہ سنت کیا ہے، وہ طریقہ اپنانے کے بعد آدمی کو سکون مل جائے، جہاں لاکھوں خرچ کرنے کے بعد فائدہ نہ ہونے کی امید ہو، آدمی کشمکش میں مبتلا ہو اور چند پیسے خرچ کرنے کے بعد گارنٹی سے علاج کی امید ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے وہ طریقہ اپنایا ہو، تو پھر آدمی کے لیے اس سے بہتر اور کیا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے حجامہ خود بھی کرایا اور حجامہ کرانے کی بھی ترغیب دی، تو اب حجامہ سنت بن گیا۔ اب ہم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ حجامہ کیا ہے، حجامہ کسے کہتے ہیں، اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ حجامہ کچھ لوگ سینگی بولتے ہیں، سینگی، کف لگوانا، اب اس دور میں اس کو کپنگ بولتے ہیں۔ کچھ کپ ہوتے ہیں۔ حجامے کا طریقہ، جس جگہ ہمیں پریشانی ہے، ہمیں خارش ہے، کھجلی ہے، یا دماغ میں کوئی، سر میں درد ہے، یا کوئی اور پریشانی ہے، گھٹنوں کا درد ہے، لیور میں کمی ہے، یعنی کسی بھی طرح کی بیماری، حتیٰ کہ اگر جادو کا بھی اثر ہے، کسی نے کچھ اس کو کرا دیا، اوپری کا اثر ہے، جسم کی کسی بھی طرح کی بیماری کا اگر کوئی بندہ شکار ہے تو نبی نے یوں فرمایا کہ حجامہ کروائے، خود نبی نے حجامہ کرایا۔
احرام کے موقع پر حجامہ کرایا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو شب معراج پر جب بلایا تھا، اس وقت بہت سارے واقعے پیش آئے۔ ایک واقعہ ان میں سے یہ بھی ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میں جس آسمان سے گزرتا تھا تو فرشتے حجامے کی ترغیب دیتے تھے، حجامے کی ترغیب فرماتے تھے، اور حجامہ لگوانے کی ترغیب دی کہ یا رسول اللہ آپ حجامہ لگوائیے، اپنی امت کو بھی ترغیب دیجیے۔ ہر آسمان پر فرشتوں نے یہ ترغیب دی ہے، تو کتنا بڑا عمل ہوا، اور یہ اتنا اہم عمل ہے کہ ہم نے فرض کیجئے کہ سر میں درد کی دوائی گولی استعمال کی تو کئی منٹ لگتے ہیں، گھنٹے لگتے ہیں آرام لگنے میں، اور یہ چیز ایسی ہے فوری طور پر علاج ہوتا ہے، فوری طور پر اس سے آرام لگتا ہے۔ کتنا اہم عمل ہے، اور اس کے کچھ وقت بھی ہیں، کچھ نبی علیہ السلام نے وقتوں کی بھی تاکید فرما دی کہ آپ حجامہ کرائیں تو ان دنوں میں کرائیں جب خون جوش مار رہا ہو، یعنی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 17، 19، 21 یہ 3 دن افضل ہیں۔ ان 3 دنوں میں آدمی کا خون، یہ درمیانی مہینے کے دن کہلائے جاتے ہیں، ان دنوں میں آدمی کا خون دور کرتا ہوا ہوتا ہے، چاروں طرف گھومتا ہے، تو اس موقع پر زیادہ نفع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پورے مہینے میں اگر ضرورت ہے تو کبھی بھی کرا سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ اور سنت اور افضل طریقہ یہی ہے کہ ان 3 دنوں میں حجامہ کرایا جائے۔ خالی وقت زیادہ مفید ہوتا ہے، حجامہ کرانے کے بعد کچھ وقت کھانا پینا روک دیا جائے، سونا بھی روک دیا جائے۔ تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجامہ کرایا ہے، اتنا زیادہ حجامہ کرایا، بار بار حجامہ کراتے تھے، صحابہ نے بھی حجامہ کرایا ہے۔ آپ کے یاد ہوگا وہ صحابی ہیں جنہیں نبی علیہ السلام نے حجامے کا خون دیا اور یوں فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور جا کر کہیں ایسی جگہ ڈال دینا کہ جہاں کسی کا پیر نہ پڑے۔ وہ بہت جلدی واپس آ گئے۔ ان صحابی کا نام ہے زید، جو نبی علیہ السلام کے غلام تھے، منہ بولے بیٹے بھی مانے جاتے ہیں۔ بہت جلدی واپس آ گئے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ زید اتنی جلدی کہاں سے آ گئے، کہیں ایسی جگہ تو نہیں ڈالا کہ کسی کا پیر پڑ جائے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ الفاظ کہے، حضرت زید نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے ایسی جگہ وہ خون پہنچایا ہے کسی کا پیر تو پیر، آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ فرمایا کہ کہاں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ میں نے پی لیا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زید دوزخ کی آگ تجھ پر حرام کر دی گئی۔ نبی کا خون جس کے خون میں مل جائے جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ بہرکیف حجامے کے تعلق سے بات چل رہی تھی، تو وہ خون حجامے کا تھا جو نبی علیہ السلام نے نکلوایا تھا، گندا خون تھا۔ آدمی کے شریر کا وہ خون جو بالکل خراب ہو چکا ہوتا ہے، حجامے سے وہی نکلتا ہے، خراب خون، کالا خون ہوتا ہے، وہ نکل جاتا ہے، آدمی کا جسم فریش ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے، یہ میں نے بھی کرایا ہے، اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آگے بھی جیسی ضرورت پڑتی رہے گی میں بھی خود اس کو کراتا رہوں گا۔ اور آپ کی آسانی کے لیے میں بتلا دوں، ہمارے قاری نوشاد صاحب ہیں، وہ حجامہ کرتے ہیں اور بہترین تجربہ بھی ہے الحمدللہ، اور انہوں نے یہ کام سنت سمجھ کر کیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے خدمت عام بھی ہو جائے، نفع بھی ہو جائے، لوگوں کو نفع پہنچے، دعائیں نکلے دل سے۔ اس کام کو آپ بخوبی انجام دے رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی سنت پر چلنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔